السلام علیکم۔ کل حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کی کہ جس کی رحمت اور فضل سے ہم آج ایک دفعہ پھر مل رہے ہیں۔ بے حد و شمار درود و سلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل اور وسیلے سے کل مخلوق پر اللہ کی رحمت ہے۔ سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ جس فریکوینسی یا جس تیزی کے ساتھ میرا خیال تھا کہ ہم اسے آگے بڑھائیں گے، وہ ہمیں میسر نہ آ سکی۔ وجہ اس کی اگر مختصراً بیان کروں تو صرف یہی ہے کہ مالک کی طرف سے منظوری نہ تھی۔ کچھ معاملات پے در پہ ایسے آتے گئے کہ چاہنے کے باوجود میں آپ سے ملاقات نہ کر سکا۔ الحمدللہ آج ہم پھر اکٹھے ہیں، تو آج ہم روشنی ڈالیں گے کہ نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایولیوشن ہے کیا۔ انسان کو فطرت نے ایک سوچنے والا ذہن عطا کیا ہے۔ ہم جبلی اور لاشعوری طور پر چیزوں کے درمیان ربط تلاش کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو فار گرانٹڈ ایک خاص عرصے سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے ہم چیزوں کے درمیان کڑیاں ملاتے ہیں، اپنے مشاہدات کی بنا پر نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اسی کا نام سائنس ہے۔ سائنس اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو انسانی مشاہدات کا ایک منظم ربط اور لڑی میں پرونے کا نام ہے۔ دیکھنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ اس زمین پر جتنی مخلوق ہے، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے، ہر کوئی اپنے ماحول کے اندر بالکل ایک نگینے کی طرح فٹ بیٹھا ہوا ہے۔ ہر ایک کو اس کے ضرورت کے مطابق غذا بھی ملتی ہے۔ بسا اوقات وہ غذا دوسرے جانداروں کی شکل میں ہوتی ہے، اور پھر تمام جاندار، خواہ وہ نباتات میں سے ہوں یا حیوانات میں سے ہوں، ان تمام کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ اپنی غذا کیسے حاصل کریں اور کسی دوسرے کی غذا بننے سے بچیں کیسے۔ اس بات کو سوچنے والوں نے سوچا، اور انہیں اس تمام چیز میں ایک ربط دکھائی دیا۔ اس ربط سے انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ غیر شعوری طور پر ان حیوانات اور نباتات اپنے آپ کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش دو پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ تمام جاندار اپنے جیسے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ قدرت نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، جسے ریپروڈکشن کہتے ہیں، عمل تولید، افزائش نسل۔ نتیجہ یہ نکالا ڈارون نے اور اس کے ساتھ اور بہت سارے سائنسدانوں نے کہ یہ لاشعوری کوشش در حقیقت ایک حیوان یا ایک جاندار کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ مائکروسکوپک لیول کے اوپر، کہ ہمارے کروموسومز کے اندر جینز ہیں، تو جو ریپروڈکشن ہے اس کا عمل تو بڑا سادہ سا آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کثیر خلیاتی جاندار جو ملٹی سیلولر آرگنزمز میں جب ایک جوڑا ملتا ہے تو کچھ کروموسومز باپ کی طرف سے آتے ہیں، کچھ ماں کی طرف سے آتے ہیں، اور ان کا ایک رینڈم مکسچر بن جاتا ہے، کمبینیشن بنتا ہے جو ان کی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا بنیادی حیت ترکیبی وہ وہی رہتی ہے۔ اس کے اندر جو فرق ہوتا ہے ایک فرد سے دوسرے فرد کے درمیان، وہ بہت معمولی سا ہوتا ہے، اور یہی فرق، کچھ فرق ایسے ہوتے ہیں
جو ایک جاندار کو اپنے ماحول کے مطابق یا اس کے ماحول سے زیادہ فائدہ اٹھانے پر مجبور اس کو قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھائے. اور فائدہ جیسے میں نے عرض کیا 2 باتیں ہیں کہ غذا حاصل کرنا اور کسی دوسرے کی غذا بننے سے بچنا، اور اپنے عرصہ حیات کو لمبا کرنا اور اسے چھوٹا ہونے سے بچانا. اگر آپ اس کو بالکل مختصر کر کے دیکھ لیں تو اٹس آل، کہتے ہیں کہ تمام یہ جو تگ و دو ہے وہ اپنے عرصہ حیات کو لمبا کرنے کی. غذا بھی اسی سلسلے میں ہے، حمل تولید بھی اسی سلسلے میں ہے، اپنا بچاؤ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ آپ کا جو لائف سپین ہے، آپ کا عرصہ حیات، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں. تو یہ غیر شعوری کوشش ہے، شعوری کوشش نہیں. اور جو کامبینیشن اتفاق سے ایسا بن جاتا ہے جو اپنے ماحول کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہو، وہ کیونکہ اپنے ماحول کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، وہ زندگی کی دوڑ میں اپنے جیسے یا اپنے ہم اثروں سے آگے نکل جاتا ہے. اور کیونکہ اس کے اندر زیادہ بہتر صلاحیت ہوتی ہے اپنے ماحول کے مطابق ڈھلنے کی یا اپنے ماحول کو اپنے مطابق استعمال کرنے کی، لہٰذا ان کی اولاد میں بھی وہی خاصیت اسی زیادتی کے ساتھ یا وہی اپر ہینڈ یا ایڈوانٹیج منتقل ہوتا ہے، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ اپنے ہم اثروں سے یا اپنے رشتہ داروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور نمایاں بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کے بقا کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے. اور یہی نہیں، پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جینز کے اندر کوئی ایک سوئچ کہیں رینڈملی ٹرن آن یا آف ہو جاتا ہے. اس ایک سوئچ کے ٹرن آن یا آف ہو جانے سے ہمارے اندر، ہمارے وجود کے اندر، یا ہمارے سے مراد جانداروں کے وجود کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بنیادی تبدیلیاں انہیں انتہائی ممتاز اور منفرد کر دیتی ہیں اپنے جیسے اوروں کے ساتھ. جیسے سمجھ لیجئے کہ زرافے کی مثال لیجئے اگر، تو ان کی گردن لمبی ہو گئی کسی ایک کی، تو جب اس کی گردن لمبی ہو گئی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پتے کھانے لگ پڑا. تو کیونکہ اس کے اندر اب یہ غیر شعوری بھی تھا اور اپنے ہم اثروں سے یکسر مختلف بھی ہو گیا وہ اس طرح. یا سمجھیے کہ شیر، ببر شیر، لائن اور ٹائیگر، ان دونوں کے درمیان کہیں اجداد ایک تھے، اور ایک کی جب ریپروڈکشن ہوئی تو اس کی عیال نکل آئی اور دوسرا جو تھا اس کے اندر دھاریاں بن گئیں، تو وہ دونوں ایک علیحدہ علیحدہ سمتوں میں چلے گئے اور یہ میوٹیشن ہو گئی. تو سائنس کا کہنا یہ ہے، نظریہ ارتقاء جو سائنسی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ تمام حیات چلی تو ایک سنگولر، ایک واحد خلیے سے، لیکن اسی طرح حادثاتی طور پر ہمارے اندر، ہمارے جینز کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں جن کے بعد تمام مخلوقات اور نباتات اور حیوانات جو ہیں وہ اپنی موجودہ شکلوں میں، اور یہاں تک آنے سے پہلے ان گنت شکلیں اختیار ہوئیں، کئی سپیشیز آئیں، کئی فنا ہو گئیں. اس کے اندر ایک جو بات ہے وہ قابل غور، وہ یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء یہ تو کہتا ہے کہ نیچرل سلیکشن ایک بنیادی جزو ہے ارتقاء کا، لیکن وہ یہ بھی مانتا ہے کہ نیچرل سلیکشن ضامن نہیں ہے کسی بھی سپیشیز کی بقا کی، کہ یہ ضروری نہیں کہ جو حیواناتی گروہ یا گروپ یا سپیشی وہ اپنے ماحول کے مطابق سب سے زیادہ مناسب تھا، جو اپنے ماحول کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھا، وہی ریپروڈیوس ہو کر یا وہی بقا اسی کو حاصل رہے. کیونکہ تاریخ میں ایسی ان گنت مثالیں موجود ہیں جب ایک جاندار جو جسے آپ سمجھیے کہ ٹاپ آف دا فوڈ چین تھا، لیکن وہ غائب ہو گئے، معدوم ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ 99% جاندار جو اس زمین پر کبھی چلے تھے ان کی نسلیں معدوم ہو چکی ہیں.
سو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب ہی فیلئر تھے یا سب کے سب ہی اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھنے میں ناکام رہے. تو اسی لیے سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ نیچرل سلیکشن کے ساتھ ساتھ میوٹیشن ایک اہم جز ہے کہ کبھی کہیں کوئی سوئچ آن یا آف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک نیا اور بہتر جاندار تخلیق میں آ جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے، جبکہ وہ جو ایک گیون سرکمسٹانسز میں بہت موزوں جاندار ہوتے ہیں وہ معدوم ہو جاتے ہیں. ایک مثال اس کی آخر میں دینا چاہوں گا، جیسے ڈائناسورز، بہت بڑے قوی ہیکل، زمین پر حکمرانی 150 ملین سال انہوں نے کی، لیکن وہ معدوم ہو گئے اور ایک ننھا سا چوہے جتنا جانور، اس کی نسل، وہ میمل جو پہلا میمل تھا ڈائناسور کے دور میں، کہتے ہیں کہ شاید ایک چوہے کے سائز کا ہے، چوہے جیسا، وہ بچ گیا، اور نہ صرف بچ گیا بلکہ اس کے سائنس کے مطابق اس کی نسل آج پوری زمین پر راج کر رہی ہے. سو یہ نظریہ ارتقاء ہے سائنس کی روشنی میں. سو میں نے چاہا کہ بات آگے بڑھانے سے پہلے مناسب یہ ہوگا کہ نظریہ ارتقاء اور اس کی مختلف اشکال ان پر روشنی ڈال دی جائے تاکہ بات بڑھانے میں آسانی ہو. ہمیشہ کی طرح اپنی آراء سے، اپنے خیالات سے مطلع کیجیے. انشاءاللہ اگلے دفعہ جب ملیں گے تو نظریہ ارتقاء کی کچھ اسلامی یا مسلمان احباب یا سائنسدانوں نے جو توجیحات دی ہیں ان کا بھی بیان کریں گے تاکہ یہ تمام ایک ہی سلسلے کے اندر مکمل ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.